السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس مبارک مجلس کا آغاز انشاءاللہ تعالی تلاوت کلام اللہ سے ہوگا۔ اس کے لیے میں حافظ محمد شاہ نواز صاحب ندوی سلمہ کو دعوت دیتا ہوں کہ تشریف لائیں اور تلاوت کلام اللہ سے اس مجلس کا آغاز فرمائیں۔ الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوا وما ينطق عن الهوى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى صدق اللہ العظیم۔ حضرت کر اہل اجین کو خدمت کا شرف، یہ لمحہ اجین اور اہل اجین کے لیے یقیناً بڑا ہی مبارک اور تاریخی لمحہ ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ ہم سبھی پر تا دیر قائم فرمائے۔ اس کے بعد خطبہ استقبالیہ کے بعد میں حضرت مولانا محترم ڈاکٹر سعید الرحمن العظمی الندوی استاذ محترم دامت برکاتہم سے درخواست کرتا ہوں کہ نصیحت فرمائیں۔ ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء وامام المرسلین والمتقین محمد وعلى آلہ واصحابہ وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين الذين جاهدوا في الله حق جهاده فنصرهم الله نصرا عزيزا وفتح لهم فتحا مبينا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم صدق اللہ العظیم۔ حضرات علماء کرام، اساتذہ مدارس اور میرے عزیز بھائیوں اور دوستوں اور بزرگوں، ابھی میں نے آپ کے سامنے وہ آیتیں پڑھی ہیں جس میں قرآن کریم کی تاثیر کا ذکر کیا گیا کہ جب قرآن پڑھا جاتا تھا تو وہ لوگ جنہوں نے دین اسلام کو اختیار کرنے سے انکار کیا
ان کے دلوں پر بھی بڑا اثر پڑتا تھا، تو انہوں نے کہا یہ تو بڑی مشکل ہے کہ یہ قرآن پڑھیں اور اس کا ہمارے دلوں پر اثر پڑے، لہٰذا جب یہ قرآن پڑھنے لگیں تو اس کے اندر شور غل مچاؤ، ایسا کرو کہ وہ کوئی سن نہ سکے، اس لیے کہ قرآن جو بھی سن لے گا اس کے دل پر اثر پڑے گا۔ وقال الذین کفروا، ان لوگوں نے جنہوں نے انکار کیا قرآن کریم، جنہوں نے دین اسلام کو قبول کرنے سے، اس کو ماننے سے اور اس کو اپنی زندگی میں اختیار کرنے سے جنہوں نے انکار کیا، انہوں نے کہا لا تسمعوا لهذا القرآن، کہ اس قرآن کریم کو سنو نہیں۔ اور جب یہ قرآن پڑھنے لگے مسلمان، اہل قرآن، اہل اسلام جب قرآن پڑھنے لگیں تو اس میں لغویات شروع کرو، اس میں شور و ہنگامے کرو، ایسا کرو کہ اگر وہ پڑھیں بھی اور پڑھنے میں مصروف بھی رہیں تو وہ کوئی سن نہ سکے، اتنا ہنگامہ مچاؤ کہ کوئی سن ہی نہ سکے اس کو، اس لیے کہ جو بھی سن لے گا اس کے دل پر اثر پڑ جائے گا۔ والغوا فیہ، اس کے اندر ہر طرح کی لغو باتیں کرو، ایسے شور و ہنگامہ کرو اور چیخو چلاؤ تاکہ وہ قرآن کریم لوگوں کے کانوں تک نہ پہنچ سکے۔ لعلکم تغلبون، انہوں نے کہا کہ ممکن ہے کہ ایسا کرنے سے تم غالب آ جاؤ اور یہ لوگ پسپا ہو جائیں، قرآن پڑھنے والے پسپا ہو جائیں اور شکست کھا جائیں، اور شکست کھا کر کے وہ راہ فرار اختیار کر لیں۔ لعلکم تغلبون، تم غالب آ جاؤ، پھر یہ راہ فرار اختیار کر کے بھاگیں اور دیکھیں کہ یہ تو قرآن ہم پڑھتے ہیں تو وہ قرآن پڑھنے نہیں دیتے، اس میں ایسا شور و ہنگامہ مچاتے ہیں کہ اس کو کوئی سن نہیں سکتا، اور اگر سنتا ہے تو اس کے دل کے اوپر اثر پڑتا ہے، لہٰذا قرآن ان کو پڑھنے ہی نہ دو، اور پڑھیں تو اس کو کسی کو سننے نہ دو۔ اس کا امکان ہے کہ ہم غالب آ جائیں گے، ہمیں فتح حاصل ہوگی اور یہ شکست کھا جائیں گے، شکست کھا کر کے یہاں سے نکل جائیں گے، چلے جائیں گے، بھاگ جائیں گے یا خاموش ہو جائیں گے۔ حضور پاک تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا، جن لوگوں نے انکار کیا دین اسلام کو قبول کرنے سے، جن لوگوں نے انکار کیا قرآن کریم کو سننے سے، جن لوگوں نے سازش کر کے قرآن کریم کے پڑھنے کے وقت اس میں طرح طرح کی لغویات اور دوسری اور شور و ہنگامے کی سازشیں کیں، فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا، کہ ان لوگوں کو ہم سخت ترین عذاب دیں گے، چکھائیں گے سخت ترین عذاب۔ وَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور اس بری حرکت کا جو یہ کر رہے تھے، اس بری حرکت کی ہم ان کو بہت بدترین جزا دیں گے، جس کی جو حرکتیں کر رہے تھے۔ میرے بھائیو، آپ غور کریں کہ قرآن کریم کی اتنی بڑی تاثیر تھی کہ جو لوگ سننا نہیں چاہتے تھے اس کو، اور وہ جو اس کا انکار کر رہے تھے، کہیں بھی وہ پڑھا جاتا تو اس کے پڑھنے کی آواز سن کر کے ان کے دل متاثر ہو جاتے تھے، اس لیے انہوں نے کہا کہ ایسی کوشش کرو کہ پڑھنے ہی نہ پائیں، یا پڑھیں تو کوئی سن نہ سکے اس کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم ان کو سخت ترین عذاب چکھائیں گے۔ فَلَنُذِيقَ، کیسا؟ دنیا کے اندر سخت ترین عذاب چکھائیں گے، اور پھر آخرت میں تو ان کا معلوم نہیں کیا کون سا عذاب ہوگا اور کیا ہوگا اور کیا ان کا انجام ہوگا۔ آپ ذرا اپنے موجودہ زندگی کے حالات کو بھی اس روشنی میں دیکھنے کی کوشش کیجئے کہ وہ لوگ جو بڑے متمدن بنتے ہیں، جو ہر طرح کے علوم و فنون کا اپنے آپ کو امام سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ دنیا کی قیادت اور سیادت ہمارے ہاتھ میں ہے، انہوں نے بھی قرآن کریم کے خلاف کتنی سازشیں کی، قرآن کریم کو ہٹانے کی کتنی کوششیں کی، یہاں تک کہ انہوں نے قرآن کریم کو ہٹانے کے لیے ایک قرآن کریم کا ایک دوسرا نسخہ پیدا کر دیا، تیار کر دیا، گڑھ لیا، تاکہ قرآن کریم اگر ختم ہو جاتا ہے یا اس کو لوگ نہیں سنتے تو پھر یہ دین پھر ختم ہو جائے گا، اور اس دین کے ماننے والے
پسپا ہو جائیں گے، اس دین کے ماننے والے شکست کھا جائیں گے، اس دین کے ماننے والے راہ فرار اختیار کر لیں گے. یہ سوچ کر کے شاید انہی کافروں سے، انہی منکرین اسلام سے انہوں نے یہ چیز اخذ کی تھی کہ جس طرح ان لوگوں نے اس کے اندر گڑبڑی پیدا کرنے کی کوشش کی کہ جب قرآن پڑھا جائے تو تم اتنا شور مچاؤ، اتنا ہنگامہ کرو، اتنی چیخ و پکار مچاؤ کہ کوئی سن نہ سکے اس کو، اس کی آواز لوگوں کے کانوں تک پہنچ نہ سکے. اس لیے کہ اس کی آواز کانوں تک پہنچے گی تو لوگوں کے دل پر اثر پڑے گا اور وہ دین اسلام کی طرف مائل ہو جائیں گے، یا کم سے کم اس کے اندر اللہ نے جو تاثیر رکھی ہے اس کے اثر کو قبول کر لیں گے. اور اس کے اثر کے قبول کرنے کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ بھی دین اسلام کی طرف آہستہ 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 اس کی طرف مائل ہو جائیں گے. تو یہ مغرب کے ممالک نے یا یورپ اور امریکہ کے لوگوں نے اسی نسخے کو اختیار کیا. کہا کہ ان کو پسپا کرنا ہے، تعداد ان کی بڑھتی چلی جا رہی ہے. آخر کیا بات ہے؟ مسلمانوں کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور 9/11 کے بعد تو پھر اور بہت زیادہ، 11 ستمبر سن 2 کے بعد تو اور بہت زیادہ اس قدر بڑھنے لگی تعداد مسلمانوں کی کہ وہ عاجز آ گئے. انہوں نے کہا کہ روکو کسی طرح سے اس تعداد کو. امریکہ کے اندر پہلے 80 لاکھ مسلمان تھے، 9/11 کے بعد وہ پھر ان کی تعداد میں اچانک 20 لاکھ کا اضافہ ہو گیا. صرف امریکہ میں 20 لاکھ کا اضافہ ہو گیا اور 1 کروڑ کی تعداد ہو گئی مسلمانوں کی، اور بڑھتی چلی جا رہی. لوگ کیوں میں کھڑے ہیں، لائن میں کھڑے ہیں کہ ہم کو بھی مسلمان کرو، ہم کو مسلمان کرو. اسلامی کتابیں تلاش کر رہے ہیں، کتب خانوں کے اندر نہیں مل رہی ہیں. قرآن کا ترجمہ ختم ہو گیا، تمام بک گیا، کہیں کچھ نہیں مل رہا ہے. پھر اس کے لیے لوگوں نے، کتب خانے کے جو ذمہ دار تھے وہاں، ان لوگوں نے پھر دوبارہ ان کتابوں کو منگوایا بڑی مقدار میں. قرآن کریم کا ترجمہ، قرآن کریم اور حدیث کی کتابیں اور اسلام کے کہ دین اسلام کے تعلیمات پر جو مشتمل کتابیں تھیں ان کو پھر انہوں نے منگوایا. انگریزی میں جو کتابیں تھیں، اور پھر وہ بکی اور لوگوں نے اس کو خوب پڑھا، اور پڑھنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچے کہ اگر انسان کو اس دنیا کے اندر زندہ رہنا ہے اور کامیابی کے ساتھ زندہ رہنا ہے اور اس کے مسائل بالکل کچھ نہ ہوں، زندگی کو کوئی مسائل اس کو پریشان کرنے والے نہ ہوں، تو پھر یہ قرآن کریم یہی دین ہے، یہی مذہب ہے، اسی کو قبول کرو. جو قبول کرنا شروع کیا، تیز رفتاری کے ساتھ اسلام پھیلنے لگا. یہ عاجز آ گئے، کہا کہ یہ کیا تماشا، یہ کیا ہو رہا ہے. تو قرآن کریم کو ختم کرو، اس کے جگہ پہ کوئی ایسی چیز لاؤ کہ اس سے ہم ان کو بہلا سکیں اور ان کو روک سکیں. چنانچہ الفرقان کے نام سے انہوں نے قرآن کریم نکالا، الفرقان کے نام سے، جس میں وہ قرآن کی آیتیں، انجیل کی اور بہت سی آیتیں اور میں نے جان کیا لغویات اس کے اندر داخل کر دیں، اور الفرقان کے نام سے انہوں نے اس کو پہلی جلد اس کی نکال کر کے لوگوں تک پہنچا دی. پھر بھی وہ کامیاب نہ ہوئی، اور اس خیال تھا ان کا کہ 12 جلدوں میں یہ کتاب نکلے گی اور لوگ اس کو پڑھ کر کے پھر قرآن کریم سے اور اس دین اسلام سے متنفر ہو جائیں گے. لیکن اس کا نتیجہ بالکل الٹا نکلا کہ لوگ دین اسلام میں اور تیز رفتاری کے ساتھ داخل ہوئے. یورپ کے اندر بھی دین اسلام کے اندر تیزی کے ساتھ داخل ہوئے. آسٹریلیا کے اندر بھی دین اسلام کے اندر تیز رفتاری کے ساتھ داخل ہونا شروع ہوئے. امریکہ کے اندر تو بہت تیز رفتاری کے ساتھ. اور ان کو حیرت تھی کہ آخر کیسے اس سیلاب کو کیسے روکیں ہم، اس سیلاب کو روکنے کے لیے کیا کیا جائے.